بسم الله الرحمن الرحیم وجعل لنا الظرف اما متعلق بجعل، ظرف یا متعلق ہے جعل کے، واللام للانتفاع اور لام انتفاع کے لیے ہے، کما قیل فی قولہ تعالی، جیسا کہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، جعل لکم الارض فراشا، بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو بچھونا، و اما برفیق اور یا رفیق کے متعلق ہے، وَيَكُونُ تقدیم المعمول المضاف الیہ اور ہوگی مضاف الیہ کے معمول کو تقدیم علی المضاف مضاف پر، لکونہ ظرفاً بوجہ اس کے ظرف ہونے کے، والظرف مما یتوسع فیہ اور ظرف ان چیزوں میں سے ہے کہ جن میں گنجائش ہوتی ہے، ما لا یتوسع فی غیرہ جو گنجائش نہیں ہوتی ظرف کے غیر میں، والاول اور پہلا احتمال اقرب لفظاً زیادہ قریب ہے لفظوں کے اعتبار سے، والثانی معنی اور دوسرا احتمال زیادہ قریب ہے معنی کے لحاظ سے۔ وجعل لنا، لنا ظرف جار مجرور میں دو احتمال ہیں، نمبر ایک یہ جعلہ کے متعلق ہے اور نمبر دو یہ رفیقن کے متعلق ہے۔ لنا ظرف جار مجرور میں دو احتمال ہیں، نمبر ایک یہ جعلہ کے متعلق ہے اور نمبر دو رفیقن کے متعلق ہے۔ دونوں احتمالوں پر سوال ہے۔ پہلے احتمال پر سوال یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر لنا کو جعل کے متعلق کریں تو لام تعلیلیہ ہے، اس سے لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کے افعال کا معلل بالاغراض ہونا، کہ اللہ کے فعل کی کوئی غرض ہوتی ہے، اللہ نے کسی غرض کے لیے بنایا توفیق کو بہترین رفیق، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے۔ دوسرے احتمال پر سوال یہ ہے کہ لنا کو رفیقن کے متعلق کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ خیرہ مضاف ہے، رفیقن مضاف الیہ ہے، لنا جو رفیقن کا معمول ہے یہ خیرہ پر مقدم ہے، تو لازم آئے گا مضاف الیہ کے معمول کا مضاف پر مقدم ہونا، اور یہ درست نہیں ہوتا۔ دوسرے احتمال پر سوال یہ ہے، لنا کو رفیقن کے متعلق کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ خیرہ مضاف ہے، رفیقن مضاف الیہ ہے، اور لنا جو رفیقن کا معمول ہے وہ خیرہ پر بھی مقدم ہے، تو لازم آئے گا مضاف الیہ کے معمول کا مضاف پر مقدم ہونا، اور یہ جائز نہیں ہوتا۔ جواب دیا دونوں احتمال صحیح ہیں۔ پہلا احتمال تو اس لیے صحیح ہے کہ لام تعلیلیہ نہیں ہے بلکہ لام انتفاع کے لیے ہے، یعنی اللہ نے بنایا ہمارے نفع کے لیے توفیق کو بہترین ساتھی، جیسے جعل لکم الارض فراشا میں لام انتفاع کے لیے ہے، یعنی اللہ نے بنایا تمہارے نفع کے لیے زمین کو بچھونا۔ جواب یہ ہے کہ دونوں احتمال صحیح ہیں۔ پہلا احتمال اس لیے صحیح ہے کہ یہاں پر لام تعلیلیہ نہیں ہے، لام انتفاع کے لیے ہے، معنی یہ ہے اللہ نے بنایا ہمارے نفع کے لیے توفیق کو بہترین ساتھی، جس طرح کہ جعل لکم الارض فراشا میں لام انتفاع کے لیے ہے، یعنی اللہ نے بنایا تمہارے نفع کے لیے زمین کو بچھونا۔ اور دوسرا احتمال صحیح اس وجہ سے ہے کہ لنا ظرف ہے، اور ظرف میں وہ گنجائش ہوتی ہے جو غیر ظرف میں نہیں ہوتی۔ اگرچہ مضاف الیہ کے معمول کا مضاف پر مقدم ہونا لازم آ رہا ہے، لیکن لنا ظرف ہے، اور ظرف میں وہ گنجائش ہوتی ہے جو غیر ظرف میں نہیں ہوتی۔ دوسرا احتمال اس لیے صحیح ہے کہ لنا ظرف ہے اور ظرف میں وہ گنجائش ہوتی ہے جو غیر ظرف میں نہیں ہوتی، تو اگرچہ لنا معمول رفیقن کا یہ مضاف پر بھی مقدم ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ظرف ہے اور ظرف میں وہ گنجائش ہوتی ہے جو غیر ظرف میں نہیں ہوتی۔ والاول اقرب لفظا والثانی معنی، دونوں احتمالوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا احتمال لفظاً اقرب ہے اور دوسرا احتمال معنی اقرب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ پہلا احتمال لفظاً اقرب اس وجہ سے ہے کہ لنا اور جعل قریب قریب ہیں، اور دوسرا احتمال معنی اقرب اس وجہ سے ہے کہ دوسرے احتمال میں ترجمہ ہوگا بنایا اللہ تعالیٰ نے توفیق کو ہمارا بہترین ساتھی، اور پہلے احتمال میں معنی ہوگا اللہ نے بنایا ہمارے لیے توفیق کو بہترین ساتھی۔ ظاہر ہے یہ معنی زیادہ بہتر ہے کہ اللہ نے بنایا توفیق کو ہمارا بہترین ساتھی۔ دوسرا احتمال معنی اقرب اس وجہ سے ہے کہ دوسرے احتمال میں جبکہ لنا رفیقن کے متعلق ہو، ترجمہ یہ ہوگا اللہ نے بنایا توفیق کو ہمارا بہترین ساتھی، اور پہلے احتمال میں جبکہ لنا جعل کے متعلق ہو، ترجمہ ہوگا اللہ نے بنایا ہمارے لیے توفیق کو بہترین ساتھی۔ ظاہر ہے یہ معنی زیادہ بہتر ہے کہ کہا جائے اللہ تعالیٰ نے بنایا توفیق کو ہمارا بہترین ساتھی۔
التوفیق ہوا توجیہ الاسباب، وہ اسباب کو متوجہ کرنا ہے نحو المطلوب الخیر، مطلوب خیر کی طرف۔ توفیق کا لغوی معنی ہے اسباب کو مطلوب کی طرف متوجہ کرنا، خواہ وہ مطلوب خیر ہو یا شر ہو، اور اصطلاحی معنی ہے اسباب کو مطلوب خیر کی طرف متوجہ کرنا۔ توفیق کا لغوی معنی ہے اسباب کو مطلوب کی طرف متوجہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے اسباب کو مطلوب خیر کی طرف متوجہ کرنا۔ والصلاۃ وہی بمعنی الدعاء، اور وہ دعا کے معنی میں ہے، ای طلب الرحمت، یعنی رحمت کو طلب کرنے کے معنی میں۔ وَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، اور جب اس کو منسوب کیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف، یجرد عن معنی الطلب، اس کو خالی کر دیا جاتا ہے طلب کے معنی سے۔ وَيُرَادُ بِهِ الرَّحْمَةُ مَجَازًا، اور اس سے مراد ہوتی ہے رحمت مجازی طور پر۔ صلاۃ کا معنی ہے دعا، یعنی رحمت کو طلب کرنا۔ سوال ہوتا ہے صلاۃ کا معنی دعا بمعنی طلب رحمت درست نہیں ہے، اس لیے کہ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ طلب رحمت سے پاک ہیں۔ جواب دیا، جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کو طلب والے معنی سے خالی کر دیا جاتا ہے، اور مراد رحمت ہوتی ہے، یعنی تفضل اور احسان۔ صلاۃ کا معنی ہے دعا، یعنی رحمت کو طلب کرنا۔ سوال ہوتا ہے صلاۃ بمعنی دعا یعنی طلب رحمت درست نہیں ہے، کیونکہ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ طلب رحمت سے پاک ہیں۔ جواب دیا، جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کو طلب والے معنی سے خالی کر دیا جاتا ہے، اور مراد مجازاً رحمت ہوتی ہے، یعنی تفضل اور احسان۔